نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا موضوع اسلام کا سماجی نظام، اور اس موضوع میں بنیادی طور پر ہم نے اسلام کے سماجی نظام کا مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، اور پھر ظلم کے سماجی نظام سے اس کا موازنہ کرنا ہے۔ دو باتوں کو سمجھنا ہے کہ اسلام کا اپنا سماجی نظام کیا ہے، وہ کن اصولوں پر قائم ہے، اور اسلام کے سماجی نظام کے مقابلے پر جو ظلم کا سماجی نظام ہوتا ہے وہ کن اصولوں پر ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں موازنہ کرنا ہے اور انسانیت کے لیے کون سا سماجی نظام زیادہ مفید ہے اس کا جائزہ لینا ہے۔ ایک موضوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سماج کے بنیادی شعبے کون سے ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شعبہ سماج کا فکر ہوتا ہے، یعنی وہ نظریہ اور وہ فکر جس پر پوری سماج کی زندگی کے تمام افکار کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ مرکزی فکر جس کے تحت زندگی کے تمام شعبے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کسی بھی سماج کا جو اہم شعبہ اس کی معیشت ہے، کہ اس سماج کی زندگی کی بقا اور معاشی ضروریات پوری کرنے کا جو نظام ہے اس کو معاشی نظام کہتے ہیں۔ اور پھر کسی بھی سماج کے تحفظ اور بقا کی ضمانت وہ اس کا سیاسی نظام دیتا ہے، جو کہ اس کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے، آسان بناتا ہے۔ تو سماج کو کہ یہ سماج ترقی یافتہ سماج ہے تو فکر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اور پھر اس فکر کے اعتبار سے بنی ہوئی معاشی نظام اور اس کے نتائج کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے سیاسی نظام اور سیاسی نظام کے نتائج کو دیکھا جائے گا۔ اس طرح سماج کے ان تین پہلو جو بنیادی شعبے ہیں، اس کے فکر، معیشت اور سیاست، اس اعتبار سے ہم سماج کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب آئیے ہم اسلام کے سماجی نظام کا بھی مطالعہ کریں اور اس کے مقابلے پر بننے والے ظلم کے سماجی نظام کے بھی بنیادی اصولوں کا مطالعہ کریں۔ اسلام کا جو فکر ہے، اسلام کا جو سماجی نظام ہے، اس کی فکر دو اساس پر قائم ہے۔ پہلی اساس جس کو ہم تصور عدل کہتے ہیں، کہ اسلامی فکر عدل پر مبنی ہے، اور اسلامی فکر کی دوسری اساس رضا الہی کا حصول ہے، کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان جو جدوجہد کرتا ہے، معاشی شعبے میں، سیاسی شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، اس سب کا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ لینے کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گویا یہ دو اصول اسلامی فکر کے بنیادی اساسیات ہیں، بنیاد ہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر کسی بھی ظلم کے نظام کی مرکزی فکر کا ہم جائزہ لیں کہ جس کے تحت اس کا پورا سیاسی معاشی نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ظلم کا فکر استحصال کی فکر پر بنا ہوا ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن کی فکر پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی دوسری چیز وہ ہے اس کی تکبر یا لادینیت، یعنی کسی خدا کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے پر تکبر پیدا کر لینا، اسٹیٹس کو کے ذریعے سے لوگوں میں اونچ نیچ پیدا کر دینا اور اپنے آپ کو متکبر سمجھنا اور کسی خدا کو، کسی دین کو نہ ماننا ہے۔ یہ دو افکار ظلم کے نظام کی بنیادی افکار ہیں۔ ان دو بنیادی افکار پر ظلم کا نظام بنتا ہے، اور پہلی دو بنیادیں عدل اور رضا الہی، اس کی اساس پر اسلام کا فکر مدون ہوتا ہے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ فکر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے معیشت پر اور سیاست پر۔ گویا پورے سماج پر جو بنیادی چھاپ ہوتی ہے وہ فکر کی ہوتی ہے۔ فکر ہی یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے سماج کے قیادت کے اندر کہ وہ نظام معیشت تشکیل دے۔ فکر کی توانائی ہی سوسائٹی کی قیادت میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اس پر سیاسی نظام تشکیل پائے۔
گویا قوموں کی زندگی کے جو تمام شعبے ہیں جن کا تعلق عقائد سے، عبادات سے، سماج کے تمام پہلوؤں کا تعلق اس کی فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سماج میں جو رسمیں بنتی ہیں، سماجی رسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی فکر کی ترجمانی کرتی ہیں اور فکر کے مقاصد کے حصول کے لیے ہوتی ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو کہ ہم خاندانی زندگی کی شروعات ایک مرد اور عورت کی شادی سے، یعنی اس کے نکاح کے معاہدے سے کرتے ہیں۔ تو نکاح کے معاہدے میں جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ خاص کر دیا جائے، اور اس کی اناؤنسمنٹ ہر ایک مذہب میں اپنے اپنے انداز سے ہوتی ہے۔ کہیں اگنی کے ساتھ پھیرے ہوتے ہیں، کہیں ایجاب و قبول ہوتا ہے، کہیں پادری کے سامنے کھڑے ہو کر کلمات کی ادائیگی سے یہ رسم ادا ہوتی ہے۔ لیکن اس تمام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ خاص کر کے اس کا اعلان پورے سماج میں کر دیا جائے، اور اس اعلان کے نتیجے میں، اس اجتماع میں اس کے اظہار کے نتیجے میں باقی لوگوں کی جو طمع ہے یا امیدیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ اب یہ اسلام کے نظام عدل کے اعتبار سے کہ کسی معاہدے کا ہونا ضروری ہے، دو لوگوں کے درمیان میں زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسلامی فکر کی روشنی میں اس کا جو بھی سسٹم بنے گا، رسم بنے گی سوسائٹی کے اندر، اس میں کسی بھی ایک فریق کا دوسرے فریق کو استحصال کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جب ظلم کے نظام پر اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ بنے گا، اس میں ایکسپلائٹیشن ہوگی، استحصال ہوگا، اور پھر کسی معاہدے کی پابندی نہیں ہوگی، وہاں بے راہ روی ہوگی دونوں طرف۔ تو دیکھیے، ایک ہے حقوق کا تحفظ عدل کی اساس پر، اور یہ حقوق اس لیے ادا کرنا، شوہر کا بیوی کے حقوق اس لیے ادا کرنا، بیوی کا شوہر کے حقوق اس لیے ادا کرنا کہ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، میرا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہاں مقصد تبدیل ہو گیا ہے، اور ظلم کے فکر کے اندر جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہوں، اور اس اعتبار سے دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ فکر ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اثر انداز ہوتا ہے، کہ جو بھی فکر ہوگا ہماری خاندانی زندگی پہ بھی اثر انداز ہوگا، ہماری سماجی شہری زندگی میں بھی اثر انداز ہوگا، اور فکر ہمارے ملکی نظام میں بھی اثر انداز ہوگا، اور وہ فکر بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں بھی اسی طرح اثر انداز ہوگا۔ گویا انسانی زندگی، ایک اور موضوع آپ نے پڑھا تھا، اس کو بھی یہاں آپ شامل کرنے ساتھ، وہ ہے سماج کی بنیادی مدارج، یعنی پہلا درجہ خاندانی زندگی کا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں یہ فکر اثر انداز ہوتا ہے۔ شہری نظام میں بھی فکر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جس طرح ہم نے خاندانی زندگی کی بات کی ہے، اس کے بعد اگلی زندگی ہماری شہری زندگی ہوتی ہے۔ اس شہری زندگی میں ہم جب امور سر انجام دیتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حکمت معاش آنا چاہیے، یعنی آپ کو فن معاش کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی وضاقت مناسب ہو، آپ کا کھانا پینا، لباس، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سفر و حضر، چلنے پھرنا، اس کے آداب مقرر کرتا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کے تحفظ اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے آپ ایک متوازن طرز زندگی اختیار کریں۔ اسی طرح اسلامی صلاحیت کے اعتبار سے اور جس طرح کے اسباب و ذرائع ہمیں میسر ہوں، ہمیں وہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح حکمت منزلیہ یعنی ازدواجی زندگی سے متعلق بھی اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں تدبیر منزل یعنی قرابت داروں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک چوتھے اصول حکمت تعاملیہ کی بات کرتا ہے، یعنی خرید فروخت اور گفٹ، قرضہ، کرایہ، تو وہاں عدل صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتا،
اور آپ کو وہاں پر نظام عدل میں کام کرنے والے جو افراد ہیں، اس میں وکلاء ہیں، عدلیہ ہے، وہ فروخت ہوتے ہیں سرمایہ داروں کے ہاتھوں، طاقتوروں کے ہاتھوں، اور اسی طرح بڑی فیسیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ اپنی منشا کے فیصلے لے سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ عام آدمی جو ہے وہ عدل تک رسائی اس کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے، اور جو خاص طبقے ہیں، طاقتور طبقے ہیں، وہ اپنی منشا کے فیصلے حاصل کر لیتے ہیں نظام عدل سے۔ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ اس اعتبار سے بہت مختلف ہے۔ وہاں پر نظام عدل میں کوئی بھی سرمایہ اثر انداز نہیں ہوتا، طاقتور طبقے اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ وقت کا حکمران بھی اسی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی وہ اس سے احتساب کر سکتا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم تمہاری کوئی ہدایت کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم اپنے کریکٹر کی صفائی، اپنے لین دین کی صفائی ہمیں نہیں دے دیتے۔ اسی طرح ہم اگر نظام معیشت کا جائزہ لیں، دونوں جو سماجی افکار ہیں ان کا نظام معیشت کا جائزہ لیں، تو اسلام جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، یعنی زراعت ہے، صنعت ہے یا مالیات ہیں، اس میں امانت کا خیال رکھنا ہے، جبکہ نظام ظلم میں ان وسائل تک رسائی صرف اور صرف ایک مخصوص طاقتور طبقے کی ہوتی ہے، اور پھر ان وسائل کے ذریعے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پیداوار میں جو نفع ہے وہ نفع بھی جو ہے وہ اسی ایک خاص طبقے کو ملتا ہے جو طبقہ جو ہے وہ استحصال کرتا ہے، طاقتور طبقہ ہے، وہ تمام نفع جو ہے حاصل کر لیتا ہے۔ نظام معیشت کی تفصیلات تو اسلام کے معاشی نظام میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں مختصر اس کا جائزہ یہ ہے کہ وہ سماجی قدریں سوسائٹی میں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ طاقتور طبقے وسائل کو حاصل کر کے مزید طاقتور بنتے ہیں، اور سوسائٹی میں ایسی روایات اور رسمیں پیدا کرتے ہیں جس سے امیر تر ہو اور اپنا تفخر اور تکبر سوسائٹی کے اندر شو کرے، اور عام آدمی احساس کمتری کا شکار ہو کر ذلت اور رسوائی محسوس کرے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں اور یورپ کے سیاسی نظام کا جب ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ اسلام کے سیاسی نظام کی جو اساس ہے وہ حقوق انسانی کی اہمیت، اس کی بنیادی اساس ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہے، جب ہم نے قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کیا ہے، وہاں 10 حقوق کی بات کی گئی ہے، اس میں صرف ایک حق جو ہے وہ اللہ کا، یعنی شرک نہ کرنا، وہ بتلایا گیا ہے۔ باقی جو 9 حقوق جن کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام کے تمام سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ سماج میں سماجی حقوق کی بات، انسانی حقوق کی بات کو اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے سیاسی نظام میں اختیارات میں شراکت اور اجتماعی مفاد میں تمام شعبوں کے متعلق پالیسی بنانا اور سوسائٹی کو خود کفیل بنانا وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے سیاسی نظام کا۔ اور ملک کو چلانے والی تمام قوتیں، وہ یعنی بیوروکریسی ہے، سیاسی طبقہ ہے، اس کا فوجی طبقہ ہے، یعنی اس کی سول بیوروکریسی، فوجی بیوروکریسی، اور اس کا سیاسی طبقہ، وہ تمام کا تمام اسی نظام صحت اور نظام تعلیم سے استفادہ کرتا ہے جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سب کے لیے یکساں سہولتیں، سوسائٹی میں، سماج میں سہولتیں سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں، اور ایک ہی قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں درجات نہیں ہوتے کہ اسپتال عام آدمی کے لیے الگ ہو اور آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ عام آدمیوں کے لیے الگ ہو اور پرائیویٹ لوگوں کے لیے صحت کے یا تعلیم کے ادارے مختلف ہوں۔ اسلام کے سیاسی نظام میں اس طرح کا کوئی تعلیمی نظام یا صحت کا نظام جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا۔ جبکہ ہم نظام ظلم کا جائزہ لیں کہ نظام ظلم کا سیاسی جو نظام ہوتا ہے اس کی اساس کیا ہوتی ہے، وہاں ظاہر طاقتور طبقے ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں، اور وہ بیوروکریسی چاہے سول ہو یا فوجی بیوروکریسی ہو اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اور دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اس اپنے بنائے ہوئے، یعنی جو بیوروکریسی نظام صحت بناتی ہے یا نظام معیشت بناتی ہے، وہ بیوروکریسی نظام تعلیم بناتی ہے، تو اپنے بچوں کو اس نظام تعلیم سے استفادہ نہیں کراتی، اور نہ ہی اس نظام صحت سے جو بیوروکریسی یا سرمایہ دار یا یہاں کی اقتدار چلانے والی قوتیں، سیاسی قوتیں ہوتی ہیں، وہ مقتدر قوتیں وہ سسٹم کی قیادت جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے نظام صحت سے مطمئن نہیں ہوتے، وہاں اسے استفادہ نہیں کرتے، اور نہ اپنے بنائے ہوئے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ ظلم کے نظام میں وہ غیر ملکی اداروں پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے اس نظام پر ان کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اپنی صحت یا اپنی تعلیم کے مسائل کو اپنے بنائے ہوئے نظام سے حل کر سکیں۔ تو نظام ظلم کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو نظام ظلم چلانے والے طبقے و عوام کے لیے نظام اور بناتے ہیں، اور اپنی ذاتیات کے لیے، اپنے فرقے گروہ کے لیے، اپنے اس سرمایہ دار طبقے کے لیے وہ الگ سے نظام، متوازی نظام چلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز ہم اور سمجھیں گے کہ جب ہم سماج کے تینوں شعبوں کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی اس کی فکر کا جائزہ لیتے ہیں کہ سماج میں اسلامی سماجی فکر کیا ہے اور ظلم کی سماجی فکر کیا ہے، پھر ہم نے جائزہ لیا کہ اسلام کا نظام عدل کیا ہے اور کفر کا، ظلم کا نظام عدل کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے پھر جائزہ لیا کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے اور ظلم کا نظام معیشت کیا ہے۔ آگے چل کے ہم نے جائزہ لیا کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے اور ظلم کا نظام سیاست کیا ہے۔ گویا ہم نے سماج کا جائزہ لیا کہ سماج کے وہ شعبے جن کی اساس پر ہم کسی بھی سماج کو ترقی یافتہ سماج یا زوال پذیر سماج کا جائزہ لے سکتے ہیں، وہ ہم تینوں چیزوں کو دیکھ کر، فکر کو دیکھ کر، اور اس فکر پہ بننے والے معاشی نظام کو، اور اس فکر کو پر بننے والے سیاسی نظام کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل صورتحال، سماج کی مکمل صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ سماج ایک ترقی یافتہ سماج ہے، سوسائٹی کو آگے لے کے جا رہا ہے، یا یہ سماج ایک زوال پذیر سماج ہے جو مزید زوال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سوسائٹی میں نئے مسائل جنم دے رہا ہے۔ پھر ہم نے فکر کا جائزہ لیا کہ کون سی فکر ہمارے سماج کو ترقی پذیر کر سکتی ہے، ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور کون سی فکر ایسی ہے جو ہمارے سماج کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہم سماجی طور پر کس فکر کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر ہم ایک اور سوال پر بات کریں گے کہ سوسائٹی اور سماج کے نظام کو بدلا کیسے جاتا ہے، لیکن اب یہاں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ جب کوئی سماج اپنی فکر میں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں خاص قسم کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے تو اس سے ایک ماحول تشکیل پاتا ہے معاشرے کا، اور ماحول میں جو اثرات ہیں اس کو سمجھنا، ماحول کے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے یہاں پر، کہ جب کسی فکر سے، کسی معاشی نظام سے، کسی سیاسی نظام سے ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے، مثلا اسلام کا جب فکر ہوگا، اس کی معیشت ہوگی، اس کی سیاست ہوگی، تو سوسائٹی میں وحدت انسانیت، بنیادی اخلاق کا ماحول پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں میں وحدت انسانیت پائی جائے گی، اور جو بنیادی اخلاقیات ہیں، یعنی طہارت کا جذبہ ہے، عدالت کا جذبہ ہے، سماحت یعنی فیاضی کا جذبہ ہے، اسی طرح سماحت کا جذبہ ہے، عدل ہے سب کے لیے، اور اخبات یعنی بڑی طاقت کے سامنے عجز اختیار کرنا، تکبر سے گریز کرنا، یہ وہاں اخلاق پائے جاتے ہیں۔ گویا اسلام کے سماجی فکر سے، اسلام کے معاشی اور سیاسی نظام سے جو نتائج سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں وہ وحدت انسانیت اور بنیادی اخلاق کے ماحول کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ نظام ظلم اپنا ماحول ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور اس ماحول میں ہمیں دیکھیں گے کہ وہاں تقسیم انسانیت ہوگی، انسان آپس میں لڑیں گے، جنگوں کا ماحول ہوگا، فضول خرچی اور تکبر، لادینیت اس ماحول میں کے بنیادی اثرات ہوں گے۔ گویا سسٹم اپنے اثرات پیدا کرتا ہے، اور ہم جب اثرات کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو یہ کون سا سسٹم ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اثرات دیکھ کر۔ اب جب فرد کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے ماحول کے بعد، سب سے پہلے ہم نے فکر دیکھا، پھر اس کا سسٹم دیکھا، پھر اس کے نتیجے میں ماحول کو دیکھا، اور ماحول کے بعد ہر فرد پر انڈیویجولی جو اثرات پیدا ہوں گے اس سے ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فکر کا اثر ایک فرد تک جاتا ہے۔ مثلا ایک فرد ہم دیکھیں، اگر وہ اجتماعیت پسند ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سماجی فکر کے نتیجے میں جو سسٹم وقوع پذیر ہوا، اس سے جو ماحول بنا، اس ماحول سے ایک فرد پر جو اثرات پیدا ہوئے کہ وہ اپنی انفرادیت کو قربان کرتا ہے اور اجتماعیت کے فائدے کے لیے زندگی بھر کام کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اجتماعیت کے لیے کام کرنے میں وہ اجتماعیت سے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کرتا۔ انبیاء کی مثال اس سے لیجئے کہ انبیاء کا ایک قول بڑا مشہور، قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا اس سماج کو ترقی دینے کے لیے، اس کا بدلہ میں سماج میں تم سے نہیں لیتا، بلکہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ نظام ظلم کے فرد کو دیکھیں گے تو وہ انفرادیت پسند ہوگا، یعنی وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوسائٹی کو نقصان پہنچائے گا، ایسے پیشے اختیار کرے گا، ایسے امور سر انجام دے گا، اور اس کی اولیت جو ہے وہ سماج کے لیے کام کرنا نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہے، تو انفرادیت پسند ہوگا فرد۔ تو ہم نے فرد پر اس کے اثرات دیکھے، ماحول کی اثرات کا جائزہ لیا، اور ماحول کے اوپر جو سسٹم تھا جس نے وہ ماحول بنایا تھا اس سسٹم کو ہم نے دیکھا، اور پھر اس سسٹم کی فکر دیکھی کہ جس فکر سے وہ سسٹم وجود میں آیا۔ گویا ہم اس کو اگر اس کی ہیرارکی کو سمجھے کہ اس کی ہیرارکی کیا ہے، تو سب سے اوپر جو ہے وہ فکر ہوتی ہے، اور پھر اس فکر پر بننے والا سسٹم ہوتا ہے، اور پھر اس سسٹم کے نتیجے میں ایک ماحول تشکیل پاتا ہے، اور پھر ماحول سے ہر فرد متاثر ہوتا ہے، اس کے دیر بدیر ماحول کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال پر آتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارا وہ یہ ہوگا کہ سماج کی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر اگلا موضوع ہمارا تبلیغ دین اور غلبہ دین کا جو تصور تھا، یعنی انفرادی اصلاح کا تصور اور نظام کی تبدیلی کا اصول، یہ دو الگ الگ اصول ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ فرد پر پڑنے والے اثرات اس وقت تک نہیں بدلے جا سکتے جب تک اس کا ماحول نہیں بدلا جائے گا، اور ماحول اس وقت تک نہیں بدلا جائے گا کہ جب تک ہم اس کا سسٹم نہیں بدلیں گے، اس کا معاشی سیاسی نظام نہیں بدلیں گے، اور کوئی بھی نظام معیشت و سیاست اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک اس کا فکر تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ گویا سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے وہ ظلم کے سماجی فکر سے انکار اور اس سے برات کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے پر اسلام کے سماجی فکر کو قبول کرنا اور اس کو سمجھنا ہے شعوری طور پر۔ جب تک ہم فکر کا شعور حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ نئے سماج کی تشکیل کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نیا سماج جبھی تشکیل پائے گا کہ جب ہم اسلام کے سماجی فکر کو سمجھیں گے۔ آج المیہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان اسلام کی بات تو کرتا ہے لیکن اسلام کے سماجی فکر کو نہیں سمجھتا۔ تو ہمارے اس اسلامک اسٹڈیز کے مطالعے سے جو چیز ہم میں پیدا ہونی چاہیے، جو خصوصیت ہماری ہونی چاہیے اس عام سماج سے مختلف انداز میں، وہ یہ کہ ہم اسلام کے سماجی فکر کو سمجھنے والے ہوں، اور سماجی فکر وہ فکر ہوتا ہے کہ جس فکر پر پورا سماج اس کی گرد آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پورے سماج کا محور ہوتا ہے۔ سماج کا ہر طبقہ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے اس فکر سے، اور اس کی فکر کی تہذیب میں وہ بنیادی فکر اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ اس کا بنیادی فکر کیا ہے۔ اس فکر کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس فکر کے مطابق معاشی نظام بنایا جاتا ہے، اس فکر کے مطابق سیاسی نظام بنایا جاتا ہے، اس فکر کے مطابق پورا سماجی نظام تشکیل دیا جاتا ہے، اور پھر سماج میں ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جو فکری نتائج، فکر کے مقاصد حاصل کر رہا ہو، اور ماحول میں تربیت ہوتی ہے ہر فرد کی۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے آپ اخلاق قبول کرتے ہیں۔ ماحول برا ہے، ایک شخص اس میں اچھا رہنا پسند کرے تو اس کے لیے اچھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماحول اچھا ہے تو ایک شخص برا رہنا چاہتا ہے تو وہاں برا رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے لی تھی کہ رمضان میں جیسے ماحول ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، ایک شخص جو ہے وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ پورا دن بھوکا رہے گا، ہوٹل بند ہیں، ہر جگہ لوگ اس کی نظر میں رکھیں گے، اگر وہ کھائے گا تو وہ بیزار ہو کر دوسرے دن یہی سوچے گا کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے گناہ بھی ملا، میں نے روزہ نہیں رکھا اور مجھے فائدہ بھی نہیں ہوا کہ میں کچھ کھا نہیں سکا، کیونکہ پورا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو اب ماحول کے اثر سے ایک برا انسان بھی ماحول کے دباؤ میں اچھا بنتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ
برے ماحول میں اپنی اچھائی پہ قائم رہتا ہے تو مزاحمت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور ایک وقت میں اس برائی کو قبول کرنا شروع کرتا ہے. یعنی فکر کے اعتبار سے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے اپنی فکر پر، اور پھر جب وہ اس کو برا نہیں کہتا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے کچھ پہلو تلاش کر لیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، اور بالآخر وہ اس فکر کو، یعنی جو برائی ہوتی ہے اس کو کرنا بھی شروع کر دیتا ہے ماحول کے دباؤ کے نتیجے میں. خود نہیں کرتا تو اس کا اولاد، اس کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ اس فکر میں کے ماحول میں پلے ہوئے ہوتے ہیں جو برا نظام ہے، برا ظلم کا فکر ہے. تو نتیجے میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، تو فرد کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کسی تعلیم سے. آپ اچھی تعلیم دیں ایک فرد کو، انفرادی اصلاح کریں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انفرادی طور پر این جی اوز بنا کر، یعنی گورنمنٹ کا سسٹم تبدیل نہ ہو، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی اوز ہماری سوسائٹی میں بنتی ہیں اور وہ لوگوں کی انفرادی مدد کرتی ہیں. انفرادی مدد یا انفرادی اصلاح وہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس کے لیے سسٹم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. سسٹم خود ایکسپلائٹ کر رہا ہو اور چند این جی اوز بنا کر لوگوں کو مطمئن رکھے کہ جی ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کو سلائی مشین دے دیں، ہم کسی کو اور کسی طرح کی صحت کے شعبے میں ہیلپ کر دیں، تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ انفرادی طور پر لوگوں کی مدد کریں. انفرادی طور پر اس کے نتائج نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ فرد جو ہے وہ اس پر اثرات ماحول کے ہوتے ہیں، اور ماحول جو ہے وہ سسٹم خود کریٹ کرتا ہے. تو سسٹم اثر انداز ہوتا ہے، اور سسٹم جو رن ہوتا ہے، سسٹم آپریٹ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی فکر پر ہوتا ہے. تو ہم اس پورے اسلام کے سماجی نظام میں جس بات کو سمجھیں گے وہ ہے اسلام کا سماجی فکر، اور اس سماجی فکر کا موازنہ ظلم کے سماجی فکر کے ساتھ. ہم سمجھیں گے کہ انسانی فطرت، انسانی نیچر اور انسانی سوسائٹی کے ترقی کے لیے اگر کوئی بہتر سماجی فکر ہے تو اسلام کا سماجی فکر ہے. اور پھر اسلام کی سماجی فکر پر بننے والا معاشی اور سیاسی نظام دیگر ظلم کے نظام پر بننے والا سیاسی اور معاشی نظام سے انسانیت کے لیے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے. اور پھر اسلامی سماجی فکر پر بننے والا ماحول جس نظام کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، وہ ماحول بھی فرد پر خوشگوار اور مثبت اثرات پیدا کرتا ہے، بجائے یہ کہ وہ فرد کو انفرادیت پسند بنا کر اس کو جو ہے وہ حیوانیت کے دائرے میں لے آئے. موضوع کو ہم نے کئی دفعہ دہرا کر اس کو سماپت کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہم سوالات کا سیشن لیں گے. اس سے پہلے ہم 5 منٹ کا بریک کریں گے، اور اس بریک کے بعد ہم آئیں گے سوالات کے سیشن پر. آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. تھینک یو. چلیں سوالات کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں جن کو اس موضوع پر کوئی سوالات ہیں سمجھنے میں، اور صرف ٹاپک پر بات کرنی ہے. ایگزام کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں کریں. سر میرا سوال ہے کہ سماج میں ظلم کرنے کی وجہ سے سماج میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ظلم ایک فکر کا نام ہے. ظلم کی کسی فکر پر جب کوئی سماج تشکیل پاتا ہے تو یقیناً اس میں جو سب سے بڑی برائی پیدا ہوتی ہے کہ وہاں استحصال کا جو فکر ہے وہ غالب آ جاتا ہے، کہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. خاندان سے لے کے بین الاقوامی نظام تک جہاں جہاں ظلم کا نظام غالب ہوتا ہے وہاں استحصال یا ایکسپلائٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر فرد دوسرے فرد کو لوٹنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور لوٹنے کی جو سوچ ہے، ایکسپلائٹیشن کی سوچ ہے، وہ عام ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں لادینیت پیدا ہوتی ہے. انسان کسی سسٹم کا پابند نہیں ہوتا بلکہ اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور باقی انسانوں کو وہ ذلیل سمجھتا ہے اور خود کو تمام انسانوں کا خدا سمجھتا ہے، سرمایہ کی بالادستی کی وجہ سے، سرمایہ کی طاقت کی وجہ سے. تو وہ سرمایہ کی طاقت کی وجہ سے بکھرا ہوا متکبر انسان سوسائٹی میں انسانی حقوق کو تباہ کرتا ہے. جب ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے تو حقوق انسانی پامال ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. انفرادیت پسندی عام ہو جاتی ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور اس کا جو ماحول ہے اس ماحول میں بد اخلاقی اور استحصال
اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں. رضا رضا اس کو جی سوال کریں. رضا آپ سوال کریں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. جی سنبل سوال کریں. سر جی جی سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ جیسے انفرادی طور پر اجتماعی اس میں معاشیت اور اپنا مطلب اپنا فائدہ کیسے معاشیت میں ہمیں اختیار دیکھیں ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ جب ہم سوسائٹی کے لیے کام سوچ رہے ہیں کوئی بھی کام ٹھیک ہے اس طرح ایک معاشیت دیکھیں انفرادیت کی سوچ کی اسلام جو ہے وہ کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اسلام اس سوچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جس میں ہم اجتماعیت کے لیے سوسائٹی کے لیے کام جی کرتے ہیں. جب ہم سوسائٹی کے لیے سوچتے ہیں سوسائٹی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو یقیناً دوسرے لوگ ہمارے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکیلے دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی ہمارے لیے سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے. تو ہم جب سوسائٹی کو بہتر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی انفرادی فائدہ بھی ہوتا ہے. اسلام جس سوچ کی بات کرتا ہے وہ قربانی اور ایثار کی بات کرتا ہے کہ آپ اپنا کھانا، آپ اپنا لباس، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسانوں میں تقسیم کریں، دوسرے انسانوں کا فائدہ سوچیں. اور جو عدل کی خوبی ہے اسلام اس کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. اور اس سب جتنی بھی آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، سوسائٹی کی خدمت کا سوچتے ہیں، پوری سوسائٹی کو عدل کی اساس پر قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ آپ سوسائٹی سے لینے کی بات نہیں کرتے. وہ اللہ سے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ اپنا کپڑا، اپنا کھانا اور اپنی ضرورت کی چیزیں آپ دوسرے انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور تمام انسانوں کو عدل فراہم کرنے کے لیے، معاشی عدل، سیاسی عدل، سماجی عدل قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ معاوضہ نہیں لیتے، اس کا معاوضے کا سوچتے نہیں ہیں. تو یہ اسلام جس طرح کی سماجی تعلیم دیتا ہے سماج میں رہنے کے لیے، وہ اجتماعیت کی تعلیم ہے. یقیناً اس اجتماع میں ہم بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے جب سماج پرامن، معاشی طور پر خوشحال اور فکری طور پر وحدت کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے، تو اسے ہمیں ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور بچے کوشچن کریں جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ ریز کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام بتائیں. اللہ حافظ. نام بتائیں. کیسے ہو گئے؟ ثبوت سوال آئے ریز آئے. کر لیں. وعلیکم السلام. سر میرا ایک اور سوال تھا. جی جی بیٹا. سر یہ کہ کسی اچھے کام کے لیے اور ماحول ہو اس کے جو ارد گرد ہو لوگ اس سے نہ سمجھتے ہو تو وہ انسان. دوبارہ سوال دہرائیں. سر میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں اگر ہمارا آج کا جو ماحول ہے جی سر، اس میں اگر ایک فرد جو ہے وہ سمجھ لے اپنے ماحول میں تبدیلی لانا چاہ رہا ہے تو وہ انفرادی طور پر کس طرح اپنے معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے گا؟ جی اچھی بات. سپورٹ کی جی گئی جی آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے. تو ضرورت پڑتی ہے نا سر، تو بندہ اکیلا کیسے کرے گا؟ جی آپ سنیے. اب
ہم نے بات کی تھی کہ اس کے لیے جو اصول ہم نے پڑھا ہے غلبہ دین اور تبلیغ دین کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ماحول میں اچھی باتوں کو لوگوں کو بتانے کے لیے، اچھی باتوں کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں تو ماحول کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لوگوں کو بتانے سے کبھی تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس فکر پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پر قیادت تیار کر کے اس قیادت کے ذریعے نظام تبدیل کرتے ہیں، آپ سسٹم تبدیل کرتے ہیں، اور سسٹم ہی ماحول ترتیب دیتا ہے۔ فرد کبھی ماحول ترتیب نہیں دیتا، ماحول پر فرد اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ ماحول فرد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اثرات کا نظام اگر آپ نے ابھی لیکچر میں سنا تھا تو اثرات اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، ماحول سے فرد کی طرف آتے ہیں، اور ماحول پر جو اثرات آتے ہیں وہ سسٹم کے آتے ہیں، اور سسٹم پہ جو اثرات آتے ہیں اس کی فکر کے آتے ہیں۔ گویا اگر آپ کو ماحول تبدیل کرنا ہے تو فکر تبدیل کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنا فکر کہ وہ اسلام کے سماجی فکر کو سمجھیں، اور جو مروجہ فکر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو ترک کریں۔ جب آپ اپنا فکر اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گی، آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، اور وہ فکر جو ہے ظلم کا اس کو چھوڑ کر اسلام کے فکر کو اختیار کریں گے، تو یقیناً پھر آپ دوسرے ایسے اہل طبقے سوسائٹی میں تلاش کریں گے جن کو آپ اپنا اسلامی فکر، اسلامی سماجی فکر سمجھا سکیں۔ جب اسلام کا سماجی فکر سوسائٹی کی قیادت میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قیادت نظام بنانے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے منظم ہو کر، اور اس سسٹم کے ذریعے ماحول کو تبدیل کرتی ہے۔ تو گویا فرد جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ اوپر سے اسٹارٹ کرے گا، یعنی فکر کی اشاعت کا کام کرے گا کہ وہ درست اسلامی فکر کی اشاعت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں قیادت پیدا کرے گا، اور قیادت کو منظم کر کے غلبہ دین کا نظام، یعنی دین کے سیاسی اور معاشی نظام کو غالب کرے گا، اور اس کے غلبے سے جو ماحول پیدا ہوگا وہ ہمارے فرد کو تبدیل کرے گا۔ گویا سوسائٹی میں 10% قیادت ہوتی ہے، 5% ظلم کے نظام کو چلانا اور سمجھتی ہے، اور 5% وہ قیادت ہوتی ہے کہ جو عدل کے تصور کو سمجھ سکتی ہے، سمجھنے کی اہلیت رکھتی ہے، اس کو چلانے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ تو سوسائٹی کا 5% قیادت کا اہل طبقہ اگر اسلام کے سماجی فکر کو جو عدل پر مبنی ہے اس کو سمجھ لے تو اس قیادت کے ذریعے سے منظم ہو کر سسٹم بنایا جا سکتا ہے، اور اس سسٹم سے پورے ماحول کو اور تمام افراد کو اسلام کے فکر کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو تبدیلی لانے کا طریقہ اوپر کی طرف سے ہوتا ہے، نیچے سے ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی فرد۔ سنبل کا بہت اچھا کوشچن تھا، باقی اسٹوڈنٹس بھی کوشچن کریں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو جتنا بہتر سوال کرے گا اس کو سیشنل نمبرز میں وہ نمبر ملیں گے سوالات کرنے کے۔ جتنے بہتر دلائل کے ساتھ اچھے سوالات سوچیں گے آپ، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سہیل صاحب۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ معاشی نظام کو نہیں سدھار سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بات کر لے، کچھ بھی کر لے۔ سر حال ہی میں یہ آن لائن کلاسز کا جو سین آن ہوا تھا اس پہ ہزاروں اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا، بھوک ہڑتال کی تھی، پر وہ HEC کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ جی ظاہر سی بات ہے سر، انٹرنیٹ کی اتنی پرابلم ہوتی ہے، لائٹس کا اتنا ایشو ہوتا ہے، تو سر اس حوالے سے بھی آپ خود دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں نے جب تبدیلی لانی چاہیے، ہزار لوگوں نے بولا کہ آن لائن کلاسز کو بند کرو، آپ لوگ یونیورسٹی کھول لو، پر سر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، آن لائن کلاس ایک چیئرمین کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، ہمیں کافی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آواز کلیئر نہیں آ پا رہی۔ جی تو سر اس کے بارے میں ہوتا ہے، سسٹم نے اپنا ماحول بنا دیا اور ماحول بن گیا، آپ سب لوگ جیسے بھی ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، آپ اس سسٹم میں جڑ گئے، اور آپ کو پتا تھا کہ آپ سسٹم کے خلاف کام کریں گے تو یقیناً آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تبدیلی سسٹم کے ذریعے سے اور سسٹم فکر کے ذریعے سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا جامع فکر جس سے آپ سوسائٹی کے تمام شعبوں کو رن کر سکیں اور اس کا سسٹم بنا سکیں، سب سے پہلے وہ فکر سیکھنی ہوتی ہے، اور فکر کو سیکھنے کے بعد اس کا سسٹم بناتے ہیں، اور وہ سسٹم عدل پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو یکساں مواقع، اختیارات اور وسائل
تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے. جب اس فکر پر آپ سسٹم بنائیں گے، اس وقت آپ کا سسٹم ظلم پر مبنی ہے. یہاں وسائل اور اختیارات تمام انسانوں میں مشترک نہیں ہیں، بلکہ اختیارات بھی ایک خاص طبقے کے پاس ہیں، اور وسائل سوسائٹی کے تمام وسائل، چاہے ان کا تعلق زراعت سے ہو، ان وسائل کا تعلق صنعت سے ہو، ان وسائل کا تعلق دیگر مالی شعبہ جات سے ہو، وہ تمام وسائل ایک خاص طبقے کے پاس ہیں، اور وہ خاص طبقہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ جیسا چاہے ایکسپلائٹ کرے، جس طرح کا چاہے اپنا سسٹم مسلط کرے، اس سسٹم کو آپ مجبور ہوتے ہیں ماننے پر. تو سسٹم کی طاقت آپ مان رہے ہیں کہ سسٹم کی طاقت ہوتی ہے، فرد یا فرحت کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ماحول کے خلاف کوئی کردار ادا کریں. اس لیے میں ماحول بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سسٹم کو بدلیں، اور سسٹم کو بدلنے کے لیے جو فکر چاہیے ہوتی ہے اس فکر کو سیکھیں. شکریہ. ہلو سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر، میرا نام سعید ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام یا سماج سے ہٹ کر اپنی خاندانی رسموں یا رواج یا اس کو اپنے فیصلوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں جی اور اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اتنا اسلام نے ہمیں پابند نہیں کیا ہوتا. جی تو اس پر آپ روشنی ڈالیں تھوڑی. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں عدل کا پابند کرتا ہے کہ آپ خود بھی اپنے لیے بھی عدل پسند کریں، اور اپنے خاندان میں بھی عدل کو قائم کریں، اور معاشرے میں بھی عدل کو قائم کریں. اب جو رسمیں ہوتی ہیں جو ظلم کے نظریے پر ہوتی ہیں، ان رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ہماری خاندانی رسمیں ہوتی ہیں، یا ہماری قبائلی رسمیں ہوتی ہیں، یا پھر ظلم کے اثر سے جو چیزیں ہم نے قبول کی ہیں. ظلم کا نظام جب سوسائٹی میں رہتا ہے تو لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اور وہ بگڑے ہوئے اخلاق پر کچھ رسمیں بن جاتی ہیں. وہ رسمیں لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہی ہوتی ہیں. اسلام ایسی کسی رسم کو جائز نہیں سمجھتا جو عدل کے منافی ہو. ہم نے پڑھا اس موضوع کے اندر کہ اسلام کا سماجی فکر عدل پر اور رضا الہی پر قائم ہے، کہ آپ عدل قائم کریں گے خاندانی نظام میں بھی، شہری اور قومی اور بین الاقوامی نظام میں بھی. جب آپ عدل قائم کریں گے تو یقیناً کسی انسان کی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ تمام انسانوں کے معاشی سیاسی حقوق تمام انسانوں کو میسر آئیں گے. اور اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی رسمیں جو عدل قائم کرنے کی ہوں، اس طرح کا نظام جو عدل قائم کرتا ہو، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور جو ظلم اور انسانی حقوق کو غصب کرنے اور طاقتور کے جبری فیصلے کی بات کرے، تکبر پیدا کرے سوسائٹی کے اندر، تو اسلام ایسے فکر کو قبول نہیں کرتا، اور ایسی کسی رسم کو اور کسی قانون کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ظفر. اچھا زمل. جی زمل، آپ کا مائک آن ہوا ہے، آپ بات کریں. زمل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون؟ زمل. ہیلو. زمل بات کر رہی ہوں. جی تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب افراد جو ہے انسان ماحول پر اثر انداز نہیں ہوتا، ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. جی تو اگر ہم کسی بھی سسٹم کو دیکھیں تو وہاں پازیٹیو بھی ایک سائڈ ہوتا ہے اور نیگیٹو سائڈ بھی ہوتا ہے. جی جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں، اپنے آپ سے ایماندار ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگوں سے ہے وہ ایماندار ہوتے ہیں. جی اور باقی اگر کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ جیسے کرپٹ سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اگر ماحول ایک جیسا ہے، جیسے کرپٹ ہے، ہمارا سسٹم کرپٹ ہے، تو اسی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسے بھی لوگ ہوں جو دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، جی لیکن ان سے کچھ اثر ہی نہ پڑ رہا ہو ماحول پہ. جی جی دیکھیے، دو باتیں آپ نے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماحول کے مخالف اپنی صلاحیتوں کو، اچھی صلاحیتوں کو برقرار رکھ پاتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اکثر ماحول کی رو میں بہہ جاتے ہیں. ماحول جس طرف کا ہو تو اس طرح کی چیزیں قبول کر لیتے ہیں. ماحول کے اثرات، اکثر انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے. بہت کم 2-3% سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ماحول کے اثر کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنی فکر پر، اپنے خاندانی ماحول کی وجہ سے اس فکر پر قائم رہتے ہیں، اور ماحول کا برے اثر کو فوری طور پر قبول نہیں کرتے.
اب اگر وہ افراد سوسائٹی ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے یقیناً کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ماحول سسٹم سے کریٹ ہوتا ہے، ان کو سسٹم بدلنا چاہیے، اور سسٹم کیسے بدلتا ہے اس کے لیے فکر کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ کوئی فکر سمجھ کر سوسائٹی کے اہل طبقے کو، لیڈر طبقے کو جو لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اسلام کا فکر سمجھا دیں، اور وہ اہل طبقہ سوسائٹی کا نظام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یقیناً وہ سسٹم بنائے گا، اور سسٹم سے ماحول کریٹ ہوگا. اس طرح ماحول تبدیل ہونے سے تمام افراد تبدیل ہوں گے. افراد ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، فرد ماحول کو متاثر نہیں کرتا بلکہ ماحول افراد کو متاثر کرتا ہے. اس لیے ماحول بدلنے کے لیے سسٹم بدلنا ضروری ہوتا ہے، اور سسٹم بدلنے کے لیے فکر بدلنا ضروری ہوتا ہے. اور فکر اہل طبقے میں جب آپ اس کا فکر بدل دیں گے، کیونکہ اہل طبقہ ظلم کا فکر چلا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اہلیت تو ہوتی ہے کہ وہ عدل کو سمجھے اور عدل کا نظام چلا سکے، لیکن چونکہ وہ فکر سے متعارف نہیں ہوتا اس لیے وہ قائدانہ صلاحیتیں ظلم کے نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو ان صلاحیتوں کو اگر اسلام کے فکر کو سمجھا کر اسلام کا نظام بنوا لیا جائے اور اس سے اچھا ماحول بنا کر تمام انسانوں پر اس کے اچھے اثرات کو پیدا کیا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیے کہ ابو جہل عتبہ شیبہ کا نظام غالب تھا، تو دیکھیے کہ حضرت بلال پر، حضرت سمیہ پر، حضرت یاسر پر بہت ظلم ہوتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 87 افراد کی قیادت تیار کی 13 سال مکے کے اندر ظلم کے نظام کے ماتحت رہتے ہوئے، اہل لوگوں میں اپنے فکر کی، کلمے کے جو فکر تھا اس فکر کی صلاحیت پیدا کر دی، تو انہوں نے مدینہ کا ریاستی نظام قائم کیا. ریاست مدینہ نے غالب ہو کر جب فکر غالب ہوا تو غلبے کا اثر ایسا ہوا کہ وہ سسٹم بنا، اس کا معاشی نظام بنا مواخات کا، کہ ہر ایک فرد نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دوسرے بھائی کو دے دیا. معاشی طور پر توازن پیدا ہو گیا، سیاسی طور پر امن پیدا ہو گیا کہ تمام قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے معاہدے کیے، اور ان امن کے معاہدوں سے، حلیف ہونے کے معاہدوں سے ایک دوستانہ ماحول پورے ریاست میں پیدا ہوا. اور اس امن اور سلامتی کے معاہدوں کے نتیجے میں، امن کے نتیجے میں وہاں فکر کو اچھے طریقے سے فروغ ملا اور ماحول بہتر ہوا. مدینہ کا ماحول بہتر ہوا تو نتیجے میں وہاں لوگوں کے اخلاق بلند ہوئے، اور پھر اس سے افراد تبدیل ہوئے. آپ دیکھیں کہ جب ابو جہل کا غلبہ تھا سوسائٹی کے اندر، اس کا سسٹم تھا، اس کا ماحول تھا، تو 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 87 افراد تیار کیے، اپنے ماننے والے، اپنے فکر کو ماننے والے. لیکن جب مدینہ کی ریاست بنی تو 8 سال بعد حج کے موقع پر آپ دیکھیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں. اس میں خواتین کم ہیں، اس میں بوڑھے کم ہیں، بچے نہیں ہیں، اس میں کام کاج میں مصروف لوگ نہیں ہیں. تو آپ صرف 8 سے 9 سال کے اندر جو تبدیلی دیکھیں وہ کتنی بڑی ہے، اور یعنی ماحول پورا تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے جو ماحول تھا وہ ابو جہل کا ماحول تھا، وہاں حضرت بلال پر کتنا ظلم ہوتا تھا، حضرت سمیہ پر کتنے ظلم ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظلم برداشت کیے اور اپنی فکر کی ترویج کا کام کرتے رہے. صحابہ کی قیادت تیار کی، اس قیادت نے مدینہ کا نظام اور پھر اس کا ماحول بھی تبدیل کیا، جس سے جو ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد سے آپ کو فتح نصیب ہوئی تو پھر لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. یہی وہ چیز ہے کہ غلبے سے سوسائٹی کے ماحول کو بدلا جاتا ہے، نہ کہ تبلیغ سے، لوگوں کو اشاعت دین سے سوسائٹی کو نہیں بدلا جا سکتا. شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹاپک سر سے میں ہبہ بات ریلیٹڈ. کر رہی ہوں. جی جی سر. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ماحول اگر آس پاس برا ہو تو اثر تو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پر بھی کہ یہ ایسا ہے تو تبھی انسان ایسا ہوتا ہے. لیکن سر اگر ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور ہم لوگوں کو بات چیت بولیں کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، اور وہ اس پہ عمل نہیں کرنا پسند کریں، تو پھر کیا کرنا چاہیے سر؟ جی جیسے ہم
جی جی میں سمجھ گیا ہم سمجھا رہے ہیں کہ ایسے غلط صحیح. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں حق کی دعوت ہمیں دینی ہے, تواصی بالحق کرنا ہے, حق خود سمجھیں پھر حق کو دوسرے لوگوں کو سمجھائیں. اور یہ قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی سوسائٹی زوال سے تبھی نکل سکتی ہے کہ جب وہ سب سے پہلے آمنو یعنی ایمان لے آئے اور ایمان کا جو تقاضے ہیں اس کو سمجھیں, اور ایمان جس فکر کا تقاضا کرتا ہے اس فکر کو سمجھیں, پھر عامل الصالحات, پھر اس فکر کو عمل میں لائیں, اور فکر جب عمل میں آ جائے گی تو پھر تواصی بالحق, پھر عام لوگوں کو اس کی حق کی تلقین کرنی ہے. تو دیکھیے یہ حق کی تلقین تو تب ہوتی ہے کہ جب فکر کو سمجھنے والے سوسائٹی میں ہم فکر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ عام لوگ نہیں ہوتے, وہ قیادت کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سامنے مخاطب کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے, کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ جتنی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ بات ان سے اس درجے کی کرتے ہیں. ایک عام آدمی سے آپ بات کریں گے, علمی بات کریں گے, فکر کی اور سسٹم کی بات کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. لیکن ایک پڑھے لکھے باشعور انسان سے جو قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے, سوسائٹی کو قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے, جب اس کے سامنے آپ یہ پوری بات رکھیں گے تو فوراً اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ بھی اس فکر کو سمجھانے والا سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کرے گا. اس طرح جب سوسائٹی میں 5% طبقہ جو قیادت کی اہلیت رکھتا ہے, مثبت قیادت کی, اس تک جب یہ فکر پہنچ جاتا ہے تو یقیناً وہ سوسائٹی کا نظام بنانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اور اس طرح وہ سسٹم بنانا شروع کرتا ہے. اور جب سسٹم بننا شروع ہوتا ہے تو پھر اس سسٹم کے اثرات ماحول پر آتے ہیں اور پھر پورا ماحول تبدیل ہوتا ہے. تو ہمیں دعوت دینی چاہیے لوگوں کی صلاحیت دیکھ کر, ہر عام و خاص کو دعوت نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جب رہے تو وہ دعوت عام نہیں تھی, بلکہ وہ دعوت خاص لوگوں کی تھی جو قیادت کی صلاحیت رکھتے تھے. حضرت عمر جیسے لوگ تھے, حضرت عثمان جیسے لوگ تھے, حضرت ابوبکر جیسے لوگ تھے, اور ایسے لوگ تھے, طلحہ جیسے تھے, زبیر جیسے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے. ایسے لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور قیادت کر سکتے ہیں, تو وہ بات قبول بھی کرتے ہیں اور وہ حصہ بھی بنتے ہیں اس جد و جہد کا جو سماج کی تبدیلی کے نتائج پیدا کرتا ہے. ہلو جی وہ ارے کہیں کو تو سمجھ میں آ رہے کہیں کو ہاں سلمہ کو دیں, ہاں ظفر کو دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کوشچن یہ ہے کہ اگر اہل طبقہ, آپ نے کہا کہ سسٹم بدل سکتا ہے, اگر اہل طبقہ کا ریشو کم ہو اور وہ باشعور اتنا نہ ہو تو وہ کیسے بدل سکتی ہے سسٹم کو؟ جی اہل طبقہ اللہ تعالیٰ نے ہر سوسائٹی میں رکھا ہوا ہوتا ہے جو قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے. اب وہ باشعور نہیں ہے, اس کو شعور دینے کی ضرورت ہے. یہی بات ہے کہ جب آپ شعور حاصل کرتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس شعور کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے, اور آپ سے سیکھنے والے لوگ زندگی میں جتنی نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا. تو دیکھیے شعور حاصل کرنا اور شعور کو اہل طبقے تک پہنچانا یہ ہماری پہلی و بنیادی ذمہ داری ہے. تو قرآن حکیم نے سوسائٹی کو خسارے سے نکالنے کے لیے جو اصول قرار دیا ہے, وہ سب سے پہلا اصول وہ ایمان کا شعور حاصل کرنا ہے کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں اس کو ہم سمجھیں وہ فکر ہے کیا. جب اس فکر کا شعور حاصل کریں گے اور ان لوگوں تک وہ شعور منتقل کریں گے جو اہلیت رکھتے ہیں, تو یقیناً وہ باشعور ہو جائیں گے. اور جب وہ باشعور ہوں گے تو سوسائٹی میں کوئی بھی نیکی کا کردار ادا کریں گے, اس کردار میں آپ کا حصہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس کام کے کرنے والے کا حصہ ہوگا. ہاں سر, میرا یہ سوال تھا. سر ہمارے سسٹم تو بہت اچھے ہیں, قانون بنے ہوئے ہوتے ہیں,
لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا حالانکہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جہالت کا قانون غافل، تو اس میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی اچھی بات ہے. دیکھیے یہ جو ظلم کا سسٹم ہوتا ہے یہ بعض دفعہ قوانین اتنے اچھے بناتا ہے کہ لوگ اس کے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو قوانین یا نعرے ہیں ان نعروں پر کبھی نہ کبھی تو عمل ہوگا. مثلا یہی سسٹم نعرہ لگاتا ہے جو خود ظلم کا نظام ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان لوگوں کو دیں گے. لوگ اس کے آسرے میں 40 سال تک اس کو ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو کوئی بھی نعرہ دیا جاتا ہے، ایک نعرہ دینے والا آپ سے کہتا ہے کہ جی ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے، لیکن اس کو مواقع بھی ملتے ہیں، وہ اسلام کے نام کو صرف استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کو قائم نہیں کرتے. اس وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ ظلم کے فکر کے محافظ ہیں. نعرے کے طور پر، قانون کے طور پر کہ آپ آئین میں اچھے قوانین لکھ لیں، آئین پاکستان میں 280 قوانین ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسانی حقوق اور سسٹم کے نفاذ سے ہے. 40 قوانین وہ ہیں کہ جو خالصتاً انسانی حقوق سے متعلق ہیں، لیکن ان 40 کے 40 قوانین کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں، صرف آئین میں لکھے ہوئے ہیں. ادارے جو ہے جب کسی بھی قانون اور آئین کو نافذ کرنے کے ادارے نہ ہوں سوسائٹی کے اندر اور وہ ادارے اپنا کردار ادا نہ کریں، جیسے اب عدل کا ادارہ موجود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ طاقتوروں کی منشا کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اس کا مطلب لکھ لینے سے کافی نہیں ہے، اس کا سسٹم بھی بنانا پڑتا ہے. سسٹم ظلم کا بنا ہوا ہو اور آئین میں اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو یقیناً یہ دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باشعور انسان ان دھوکوں کو سمجھتا ہے اور اس کا شعور خود بھی حاصل کرتا ہے اور سوسائٹی میں اہل طبقے تک اس کا شعور منتقل بھی کرتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ظلم کا نظام کس طرح ہمیں چال بازی کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے مطمئن رکھتا ہے، اور ہم اس کی امیدوں میں 40 سال اور 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہمیں صرف یہ نعرہ دیا گیا، نظام جو ہے وہی بنایا گیا جو برٹش کا تھا، کہ آج بھی ہم اگر مشاہدہ کریں ہمارا عدالتی نظام برٹش لا ہے، اور اسی طرح ہمارا سیاسی نظام مکاولی کے فلسفے پر ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہمارے اس سسٹم کی جو اساس ہے وہ ہماری قومی فکر پر نہیں ہے بلکہ غیر ملکی آقاؤں کا دیا ہوا نظام ہم چلا رہے ہیں. ایک پتہ چل جائے گا، بھوگیوں کو دیں، دیکھیں پتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کا نام کیا ہے؟ سر وہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سر وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میرا نام کیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. دے دیں صحیح دن. ایک دفعہ کر کے یا ڈبل کے مت نہیں مانگتا ہے. نہیں ویٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ میں پھر کرتا ہوں. اس طرح ہو جاتا ہے. ساجد علی کو ریموو کیا تھا ہم نے یا صرف دوبارہ کہاں سے؟ ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پھر بھی ہم انہیں کس طرح مطلب کوئی طریقہ دو گا جس طرح انہیں
جو ہے ریئلائز کرائیں کہ یہ جو ہے برائیاں معاشرے کے لیے مطلب اچھی نہیں. ہمیں اپنے جو ہے مطلب ایٹیٹیوڈ یا جو ہمارا جو کردار ہے وہ صحیح کرنا ہے. اگر پڑھے لکھے ایسے کریں گے تو حالانکہ اس کا اثر آنے والی نسلوں پہ بھی پڑے گا اور جو ہے مطلب ایسا سلسلہ چلتا رہے گا. ہم اسے کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ مخاطب کس کو بنا رہے ہیں؟ آیا اس میں وہ اہلیت ہے بات سمجھنے کی یا نہیں؟ اگر نااہل طبقے کو آپ مخاطب بنائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا. آپ اہل سر میں طبقے کو، دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اگر عام جو سماج کا وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی خاص فکر کے تحت صدیوں سے سالوں سے رہ رہا ہے، اس کی سوچ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کے سامنے جب آپ دونوں آپشن رکھیں گے تو وہ تجزیہ کر کے درست فکر کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ آپ کا انتخاب ہے نا کہ آپ کس طبقے کا انتخاب کر رہے ہیں اپنی فکر کو سمجھانے کے لیے. تو یقیناً آپ کو ایسے طبقے کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے. آپ کے سامنے دو طرح کی زمین ہے، ایک وہ ہے کہ جس پر آپ محنت کرتے ہیں لیکن کاشت نہیں کر سکتے، بہت سخت زمین ہے. اور ایک زمین وہ ہے کہ جو زرخیز ہے، اس میں تھوڑی سی آپ محنت کریں گے اور وہاں آبادی ہو جائے گی، وہاں آپ فصل کاشت کر سکتے ہیں. تو آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ قابل کاشت زمین پر کام کرنا یا ناقابل کاشت زمین پر کام کرنا آپ کی کوشش ہونی چاہیے. یقیناً آپ کو اس طبقے پر اپنی کوشش کرنی ہوگی کہ جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا طبقہ جو اس کی ابھی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نظام کے بدلنے کے بعد جب ماحول بنے گا تو اس کی اصلاح ہوگی، تب وہ ٹھیک ہوگا. اس کے ابھی سے آپ اتنی پریشانی اگر کا اظہار کریں گے تو آپ کا وہ وقت ضائع ہوگا جو آپ نے اہل طبقے کو بات سمجھانی تھی، اس سے آپ جو ہے نا رہ جائیں گے. تو آپ اپنے وقت کو مفید بنائیں اور اہل اور قابل لوگوں میں اپنی فکر کی بات کریں. پہلے خود سمجھیں. سب سے پہلا مرحلہ تو آپ کے اپنے سمجھنے کا ہے. جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے تو آپ وہ فکر یعنی دوسرے اہل لوگوں تک کیسے منتقل کریں گے؟ 5 منٹ رہ گئے ہیں. آپ جو ہے وہ سوالات اپنے مکمل کر لیں. اس کے بعد سر میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اونچا طبقہ، ایک ہوتا ہے نچلا طبقہ. جی. لیکن ہمارے سسٹم کو زیادہ تر جو اونچا طبقہ ہے وہی چلا رہا ہوتا ہے. اگر ان دونوں میں کیا کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، دونوں مطلب ایک ہی تھنکنگ رکھتے ہو، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جو اونچا طبقہ ہے اس کے پاس فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے تو جی. وہ ہر جگہ مطلب آگے رہتا ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نچلا طبقہ ہے وہ بھی ہمارے جو معاشرے کو ہے، ہمارے سسٹم کو کرے؟ جی، جس میں بھی اہلیت ہو فکر اس تک منتقل ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اسلام جب اپنا سسٹم بناتا ہے تو اس میں یہ اونچ نیچ ختم کر کے تمام انسانوں کو متوازن اور معتدل سوسائٹی قائم کرتا ہے. لیکن اس وقت چونکہ سوسائٹی میں ظلم کا نظام ہے اور اس نے اونچا اور نیچا طبقہ، بالادست اور زیر دست طبقہ پیدا کیا ہوا ہے، انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے اور نچلے طبقے کی صلاحیتوں کو ختم کیا ہوا ہے، ان کو صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو یقیناً یہ جو کلاسز کا فرق ہے، طبقات کا فرق ہے سوسائٹی میں، اونچ نیچ کا فرق ہے، اسلام اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور اس کی فکر کو سمجھنے کے لیے طبقہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اونچے طبقے کے لوگ ہوں یا نچلے طبقے کے لوگ ہوں یا درمیانے درجے کے لوگ ہوں، اسلام اپنا فکر تمام لوگوں کو سمجھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فکر حضرت بلال کو بھی سمجھایا، حضرت عثمان کو بھی سمجھایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی سمجھایا. ان کی مالی صورتحال مختلف ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت بلال اور حضرت عثمان ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں ان کو ایک جیسا پروٹوکول ملتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. حضرت عثمان اپنے تمام مال کو تمام انسانیت کی اور میراث سمجھتے ہیں، امانت سمجھتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان نے وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور اپنے آپ کو اس مال کا امین قرار دیا، نہ کہ اس مال کا مالک قرار دیا. اسلام کے تصور میں ہمارے پاس جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں ان سب کی ہمارے پاس امانت ہے، اور جب سوسائٹی کو، معاشرے کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں وہ خرچ کرنا چاہیے. یہ جو تصور ہے، اس تصور پر جب ہم اپنا کوئی معاشی سیاسی نظام بنائیں گے تو یہ بعد میں طبقات ختم ہوں گے، اونچ نیچ ختم ہوگی. لیکن اس وقت
آج کے ماحول میں جو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، اسے اپنی بات سمجھانی چاہیے. سر میرا سوال تھا کہ جی آپ نے بتایا کہ ایک اہل طبقہ جو ہے سسٹم کو کریٹ کر سکتا ہے، جی تو وہ بھی اکیلا نہیں کر سکتا، اسے بھی پورے مطلب جو باشعور لوگ ہیں جی وہ ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کرے، وہ سمجھے، تجزیہ کرے، اور جو انہیں درست لگے اس چیز کو سپورٹ کرے. وہ ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک. لیکن جو ہے اگر ہم ایک تجزیہ کر کے ہمیں جو درست لگے اس ٹائم پر، ایک پرٹیکولر ٹائم پر ہم اس چیز کو سپورٹ کریں، لیکن بعد میں وہ چیز بھی کرپٹ نکلے، تو یہ ذمہ داری مطلب ہم پہ آتی ہے کہ ہم نے کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کیا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کو جو ہے جس کو کرتا ہے. جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم نظام ظلم کو سپورٹ کریں یا اسے اس کی مدد کریں یا اس کو کچھ نہ کہیں، یعنی اس کو ہم اجازت دیں کہ وہ ظلم اپنا روا رکھے سوسائٹی میں. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس ظلم کو، نظام کو ختم کرنا تھا اور عدل کے نظام کو سوسائٹی میں غالب کرنا تھا. اور جب تک ہم نے نہیں کیا تو وہ یقیناً گناہ ہمارے ذمے ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ان خطاؤں کو معاف کرے. اور جب ہم عدل کے قیام کی جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہماری اس جدوجہد، ہمارے اخلاص، ہمارے اسٹرگل کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. لیکن جب تک ہم حق کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تو باطل کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرا ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کی صورت میں، تو وہ وقت جو ہے یقیناً ہمارے اوپر ایک وبال ہے، اور اس کے نقصانات ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے باطل نظام کو ایک وقت تک قبول کیے رکھا. تو یقیناً ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے باطل نظام کے خلاف، اور جدوجہد کرنی چاہیے عدل کو سوسائٹی میں قائم کرنے کے لیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلمان کے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہمارا فرض ہے. اور اپنی جدوجہد کو ہم جتنا تیز کرتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھیے سوسائٹی میں اگر کوئی غلط نظام آپ پہ مسلط ہو تو آپ مجبوراً وہاں زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچ کے زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے موقع ملے، میں نے جدوجہد کرنی ہے تاکہ میں حق اور عدل کو سوسائٹی میں قائم کر سکوں. اس وقت تک مجبوراً آپ وہاں رہتے ہیں اور اسے قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح انسان اگر بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے سامنے حرام سور کا گوشت پڑا ہوا ہو، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، تو وہ زندگی کی بقا کے لیے اتنا گوشت کھا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے اور حق کی حلال کی تلاش میں جدوجہد کر سکے. اس نیت سے نہیں کھا سکتا کہ بس وہ کھا کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ میرا تو پیٹ بھر گیا. لیکن نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، حرام کو حرام سمجھ کر کھائیں گے اور اس کو حلال سمجھ کے نہیں کھائیں گے، اور اتنا کھائیں گے کہ حلال کے لیے تگ و دو کر سکیں، آپ جدوجہد کر سکیں. اس نیت سے کھائیں گے آپ، تو آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے معافی کی. اور اگر آپ اس حرام کے نظام کو قبول کر لیں اور اس میں مطمئن زندگی گزاریں تو یقیناً اس کا جو وبال ہے وہ ہماری گردنوں پر ہے. انسان کے حوالے سے تو کوئی رائے نہیں، انسان کے حوالے سے کوئی رائے تو نہیں. جی یہ آج جو آپ کا کوشچن پیپر اپلوڈ ہوگا اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ اپنے ذہن سے لکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اور آپ کے الفاظ جیسے بھی ہوں، اگر بات آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کے سمجھنے کے نمبر آپ کو ملیں گے، نہ یہ کہ آپ کو بڑی لمبی چیزیں لکھنے میں. آپ کسی بھی جو شارٹ کوسچنز ہیں ان میں 5 سے 10 لائن سے زیادہ آپ کی رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. 5 سے 10 لائنوں میں آپ وہ بات لکھ دیں جو لکھنی ہے، بنیادی بات ہے. پوائنٹ کی صورت میں لکھیں، اپنے ذہن سے لکھیں اور سوچ سمجھ کے لکھیں، ڈیبیٹ کر کے، بحث و مباحثہ کر کے ایک چیز کو سمجھیں اور سمجھ کر وہ بات لکھیں جو آپ سمجھے ہیں. لیکن
آپ ظاہر ہے کہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے الفاظ بالکل ابتدائی درجے کے ہیں نچلے لیول کے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی بڑی علمی اصطلاحات استعمال کریں، بس یہ ہے کہ جو بات سمجھائی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں، اور وہ آپ کی رائٹنگ سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو بات کو کتنا سمجھا ہے. جتنا بات سمجھیں گے اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، اور اب تک جو پڑھا ہے اسی میں سے ہے، زیادہ پریشان ہونے کی یا ذہن پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دہرائیں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں تو آپ پیپر بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لائٹ کے حوالے سے آن لائن رہنے کی وجہ سے اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو آپ پرسنلی ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ٹائم اسی لحاظ سے بڑھا دیا ہے کہ کراچی میں اور بہت سے جگہوں پر لوڈ شیڈنگ ہے. ہم نے کلاس کا ٹائم جو تھا وہ اب 10 بجے تک پیپر کا ٹائم رکھ دیا ہے. 2 بجے ہم پیپر انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے جمعے کی نماز کے بعد، اور رات کو 10 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر جس نے تمام لیکچرز کو سنا اور لکھا ہے تو اس کے لیے آدھے گھنٹے کا پیپر ہے، لیکن جس نے محنت نہیں کی ہے تو یقیناً اس کو ٹائم لگے گا. آخری 2 کوشچن ہم لیں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سنے مشتاق بات کر رہا ہوں. سر یہ آپ نے جو کورس سارا پڑھا ہے اس میں سے ہی مطلب ہوگا پیپر؟ جی اسی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک آگے لے لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نا تھینک یو، آپ نے ٹائمنگ بڑھا دی اس لیے. جی. اور سر نا جو ہم اب پیپر جو ہوگا وہ ہم اپنی اون ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ سر جی اون آپ ورڈنگ میں سمجھاتے ہیں تو تھوڑی ہارڈ اردو ہوتی ہے، تو ضروری تو نہیں نا کہ ہم اسی اردو میں بالکل لکھیں، مطلب اون ورڈنگ میں لکھنے ہیں آپ نے، اور بات جو سمجھ کے ہم نے لیکچر نوٹ کیا تھا اس کے مطابق. جی بالکل ایسے ہی. اوکے، جزاک اللہ سر. اب یہ پیپر کی بات آئی تو سب کے سوال آ گئے. سر میرا ایک سوال ہے. جی. جیسے کسی بھی سسٹم کے اندر یا کسی بھی ایسی سچویشن کے اندر سچ اور جھوٹ کا مطلب پتہ لگانا مشکل ہو، کہ مطلب پتہ ہی نہ چل سکے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیونکہ ایک باشعور انسان جو ہے سچ کی تلاش میں پھر اس کو سمجھ کے اس چیز کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پتہ لگانا ہی مشکل ہو کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے ایک انسان؟ یقیناً ایسی غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگائے. تو جو اپنے سے زیادہ اہل عقل ہوتے ہیں ان سے اس حوالے سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی انسان کبھی بھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوتے. اہل عقل اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن کی عقل سے اللہ رہنمائی کرتے ہیں اور وہ برائی کو اور جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں. تو سوسائٹی میں ایسے قابل لوگ جو ہوں ان سے رہنمائی لے کر حق کا ساتھ دینا چاہیے. ابرار رضا سے لینے سوال لے لیں. کسی اور ہمارے کو پتہ چلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے کہا کہ اسلام کا جو سماجی نظام ہے اس میں عدل پہ مبنی ہے اور فکر بلند کر، تو سر فکر کا تھوڑا سمجھا دیں. دیکھیں یہ عدل جو ہے نا اسلامی فکر ہے، اور اسلامی فکر جو ہے سماج کے بنانے کی دوسری فکر ہے رضا الہی کا حصول. عدل میں ہماری خاندانی زندگی سے لے کے بین الاقوامی زندگی تک ہم تمام معاملات عدل کی بنیاد پر کرتے ہیں، چاہے معاشی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، اس میں عدل کو بنیاد بنا کر ہم اپنے فیصلے اور عمل کرتے ہیں.
اور یہ تمام جدوجہد ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم انسانوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، تمام انسانوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلامی فکر کی بنیادی اساس ہے جس پر اسلامی فکر کھڑی ہے، اور اس کا پورا سیاسی معاشی نظام، سوسائٹی کا تمدن، وہ ان دو اساس پہ استوار ہے۔ پتہ چل جائے گا اس کو۔ سفیان کو کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے بس کلوز کر۔ جی کلاس کلوز کرتے ہیں، آپ ایگزام کی تیاری کریں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کا ایگزام ہو جائے گا، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اعتماد کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ پیپر کریں، جذباتی اور پریشانی سے جو ہے نا کبھی بھی کوئی بھی ایشو سالو نہیں ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ پیپر اچھا ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔